اویئر ہوتے ہیں جو ہم لوگ باہر رہتے ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں تھوڑا سا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پیٹرن ہے جس کو اگر فالو کیا جائے تو ہم لوگ بہت بہتر طریقے سے اپنا کریئر شفٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ایز اے انڈیویجول, اپنے مستقبل کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں بہت کم وقت کے اندر, اور اس ملک کو بھی. تو پھر اس ٹریننگ کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی شام سرور صاحب کے ساتھ, سی او انسٹا ہے, اور کافی فرسٹریشن تھی کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو کہ 64% ہے اس آبادی کا, 14 کروڑ سے زیادہ ہیں, جو کہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے, کس طرح سے ان کو امپلائیبل کیا جائے. پہلے میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے اسٹیٹس لیے, اور اسٹیٹس یہ تھے کہ ہر سال, یہ گورنمنٹ کے فگر ہیں, کہ 4,45,000 لوگ گریجویشن کرتے ہیں پاکستان کے اندر, چاہے وہ ایم اے انگلش ہو, اکنامکس ہو یا کمپیوٹر سائنس ہو, اور اس میں سے تقریباً 50,000 لوگ ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس کے ہوتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں 89% وہ نان سی ایس بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور وہ چونکہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ان فیلڈس کے اندر, وہ ان امپلائڈ رہتے ہیں موسٹلی. اگر امپلائمنٹ ہوتی بھی ہے تو وہ اتنی کم سیلری ہوتی ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہوتا, وہ زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو لوگ کمپیوٹر سائنس والی سائڈ پہ تھے 50,000, وہ بھی اسٹیٹ بینک کے مطابق, یہ اسٹیٹ بینک کی فگر ہے, میری نہیں ہے, آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں, کہ وہ ان میں سے 10% امپلائیبل ہیں, 90% جو ہیں وہ یوزفل نہیں ہوتے آئی ٹی مارکیٹ کے لیے. اور یہ بھی ایک الارمنگ بات تھی. اب اس کو اگر کمبائن کیا جائے تو 98% ہمارے گریجویٹس جو تھے وہ کسی کام نہیں آ رہے تھے. ہمارا فوکس تھے وہ لوگ. تو ہم نے پھر یہ ایک کورس ڈیزائن کیا جو کہ ان 98% کے اوپر فوکس ہو جو کہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے اس ملک کی ترقی میں اور اپنی ترقی میں. تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ کورس جو میں نے بیسیکلی پورا ڈیزائن کیا بالکل اسکریچ سے, ان کا جو ایجوکیشن کا گیپ تھا پہلے اس کو فل کیا. یعنی اگر کسی نے ایم اے انگلش کیا, یا یہ جو لوگ آپ نے سنے ہیں ابھی, جس میں سے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ عمر کے لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے جن کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ایجوکیشن لی ہے وہ نہیں ہے جو اس وقت دنیا کو ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے پھر ہاتھ پیر مارنا شروع کیے, اور سیریسلی وہی لرن کرتا ہے جس کو صحیح اسٹریچ ہوتی ہے کہ میرا اب گزارا نہیں ہو رہا. ان لوگوں کے لیے یہ کورس تھا. ان کا اسکل گیپ, پہلے تو جو ایجوکیشن گیپ تھا اس کو فل کیا, ان کی کمپیوٹر سائنس بیسک کی فاؤنڈیشن کلیئر کی, اس کے بعد ان کو اے آئی کی فاؤنڈیشن دی, اے آئی کے فنڈامنٹلس کروائے, اور اس کے بعد ان کو مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کروائی جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو. یہاں پہ ایک یہ شروع ہوا تھا تقریباً فیبروری 2025 میں. میں انسٹا کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ ہوا 2024 میں, جب انسٹا نے ٹریننگ سٹارٹ کی تو ان لوگوں نے مجھ سے تھوڑی سی گائیڈ لائن لینی تھی کورس آؤٹ لائن کے بارے میں اور کس طرح سے ٹریننگ سیٹ اپ کریں. تو جب ہم لیپ میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستانیوں کی بہت کم ایگزسٹنس تھی. لیپ اگر آپ لوگوں کو نام پتا ہو تو وہ ایک ایسا ٹیک ایکسپو ہوتا ہے ریاض سعودی عربیہ کے اندر, جہاں پہ پوری دنیا کی کمپنیز آتی ہیں. کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ویزیبلٹی ہو کہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی اے کے اوپر فوکسڈ ہے, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ $230 بلین انہوں نے جنریٹ کرنے ہیں اپنی جی ڈی پی کے اندر اگلے 5 سال کے اندر, بلکہ اب 4 سال کے اندر 2030 تک. تو وہاں پہ میلے لگتے ہیں ٹیک کے, تو وہاں پہ ہم بھی گئے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ہمیں نظر آتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہوئے, ریسٹورینٹ میں ویٹر کی جاب کرتے ہوئے, لیبر میں. لیکن جب ہم ٹیک میلہ میں گئے, ایکسپو میں گئے, تو وہاں پہ ہمیں پاکستانی نظر نہیں آ رہے تھے. وہاں پہ پوری دنیا تھی لیکن پاکستانی کم تھے, اور جو تھے بھی ان کے پاس جو پروڈکٹس تھیں ان میں اے آئی کم تھی, اور باقی چیزیں جو کہ تھوڑی سی اے آئی کی وجہ سے آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہیں وہ تھیں. اور اب جو اے آئی نے ایک دم ایکسپینشل گروتھ دی ہے, اس کی وجہ سے پورا فوکس اے آئی کے اوپر ہو گیا ہے. اور وہاں پہ تھوڑی سی فرسٹریشن ہوئی کیونکہ ہم لوگ ہماری 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, پاکستان سے سکھایا جائے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل گیپ ہے اس کو پہلے فل کیا جائے, اس کے بعد پھر آپ کو اے آئی کی فاؤنڈیشن دی جائے, اور اس کے بعد پھر جو مرضی سکھا دیا جائے. اب اس میں تھوڑی سی جو ایڈیشن ہے وہ یہ ہے, جو ٹریک 2 ہے وہ کمپلیٹلی پروگرامنگ بیسڈ ہے, کوڈنگ بیسڈ ہے. اور میری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں اس کو ٹارگیٹ کروں گا اپنے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کو صرف, کہ میرے کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہی کر سکیں گے. لیکن ٹو مائی سرپرائز جو میرے نان سی ایس بیک گراؤنڈ والے لوگ ہیں جنہوں نے اب آٹومیشن سیکھ لی ہے, اب وہ سارے تیار ہیں کہ ہم وہ بھی سیکھیں گے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں تو پروگرامنگ تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور الحمدللہ ہمارا تقریباً آج 9th لیکچر جو ہے نا پروگرامنگ کا جو اگلا ٹریک ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو زیادہ تر جو لوگ نان سی ایس والے تھے جو آٹومیشن سیکھ چکے ہیں اب وہ بھی سیکھ رہے ہیں یہ چیز. دیٹ مینس کہ نان سی ایس والے پروگرامنگ بھی سیکھ سکتے ہیں, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سرپرائز اباؤٹ اٹ. یہ جو کمپین ہے ہماری, یہ جو ہمارا مشن ہے, یہ بیسیکلی جو ہم نے پروف آف کانسیپٹ کیا ہے ابھی تک الحمدللہ کہ ہم نے نان سی ایس لوگوں کو یہ آٹومیشن اس لیول کی سکھا دی ہے کہ میرے پاس جو اب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ سر میں نے 6 دن کے اندر ایک یو کے کلائنٹ کو سرو کیا ہے اور 7.25 لاکھ میں نے کمایا 6 دن کے اندر, اور وہ بندہ ہے جو جس کے 4 بچے ہیں اور وہ ملتان میں رہتا ہے. اس طرح کسی نے کہا ہے کہ سر میں نے گورنمنٹ کا ایک اے آئی کی جاب آئی تھی, میں نے آپ کی ٹریننگ کے بعد اس کو اپلائی کیا ہے اینڈ آئی ایم ہائرڈ. سو الحمدللہ نالج لیول اس لیول پہ جا رہا ہے لوگوں کے پاس کہ دے آر گیٹنگ سم change, feeling some transformation in their career and in their economy as well. اس میں جیسے میں نے کہا کہ 64,000 کا ہمارا ایکٹیو گروپ ہے. بائی دی وے یہاں پہ کسی چیز کی مارکیٹنگ نہیں ہے, نہ اس گروپ کی ہے نہ کسی یوٹیوب چینل کی ہے. آپ کہیں سے بھی سیکھیں, لیکن وہ سیکھیں جو ریکویسٹ کیا جا رہا ہے, کہیں سے سیکھیں. 446 اے آئی آٹومیشن ہم نے دسمبر 19 تک اچیو کر لی تھی. آپ اگر ایک ٹریننگ لے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا یا آپ کو میں اگلے لیول پہ لے جاؤں گا. جب تک آپ پروو نہیں کریں گے کہ آپ نے وہ سرٹن مائل اسٹون اچیو کر لیے ہیں, آپ آگے نہیں جا سکتے. اور اس کا ایک میرا طریقہ کار ہے, میں اسیسمنٹ کرتا ہوں, ایویلیویشن کرتا ہوں, اس کے بعد میں آگے لے کے جاؤں گا آپ کو. اور ایز اے رزلٹ کیا ہوا کہ ہمارا 64,000 کا اے کا گروپ ہے. اگر آپ دکھانا چاہیں تو ہمارا اے کا یا سلائڈ اگر دکھا دیں تو میں سلائڈ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو 64,000 میں سے جو اینڈ رزلٹ نکلا وہ چند 100 لوگ تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو فلٹر کرنے کا پروسیجر ہے تھوڑا سا ٹف ہے. یعنی جو پروو کرے گا کہ وہ ہینڈز آن کام کر چکا ہے, جو پروجیکٹ ڈیولپ کر چکا ہے, اسی کو میں آگے لے کے جاتا ہوں. جی تھینک یو. یہ تھوڑی سی جو گلوبل ٹرینڈ ہے اس کے اوپر کہ اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے. یہ جو فورکاسٹنگ ہے یہ میں نے نہیں کی. اگر آپ لوگوں کو نہ پتا ہو تو دنیا میں بگ 4 کے نام سے کچھ کمپنیز ہیں جو کنسلٹنگ کمپنیز ہیں, جو دنیا کے بڑے جو ملک ہیں اور ادارے ہیں ان کو کنسلٹنگ پرووائڈ کرتی ہیں, جس میں رہے تھے جو پریکٹیکلی کام کر رہے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے جو بچے پڑھ رہے ہوتے تھے, جو گریجویشن کر رہے ہوتے تھے, وہ ان چیزوں کے اوپر ہینڈز آن ہو گئے جس کی دنیا کے اندر ڈیمانڈ تھی, یو ایس, کینیڈا, یورپ کے اندر ڈیمانڈ تھی. فائدہ کیا ہوا 90s میں جب ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی کمپیوٹر پروگرامرز کی, ڈیولپرز کی, آئی ٹی کے ریسورسز کی, تو انڈیا کے اندر تیار تھے, سیکھنا شروع کر دیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سارے جو انیشیٹو کا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں فوٹو واپس کروں یا اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاؤں. آپ کہیں سے بھی سیکھیں, لیکن یہ سال ہے سیکھنے کا. یہ جو ویو آئی ہوئی ہے نا دنیا کے اندر, جو گلوبلی چینجز لانے کے جو ریولوشن ہوتے ہیں نا, انڈسٹریل ریولوشنس تھے, جو 3 ریولوشن آئے اور چوتھے ریولوشن کا دنیا ویٹ کر رہی تھی. ایک ریولوشن آیا جب پی سی کمپیوٹر آئے 80s میں, تو جن لوگوں نے وہ اڈاپٹ کر لیے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میں دو چیزوں کی مثال دوں گا, ایک شخص کی اور ایک نیشن کی. شخص بل گیٹس, جس نے اس کو اڈاپٹ کر لیا 80s میں, اس نے ڈاس کو بیچنا شروع کر دیا. آپ میں سے کافی سارے بچے ڈاس نہیں جانتے ہوں گے. ڈاس ایک آپریٹنگ سسٹم تھا ونڈوز سے پہلے, اور وہ 3 لوگ, بل گیٹ, پال ایلن اور تیسرا ایک ان کا پارٹنر تھا, وہ لوگ بیسمنٹ سے آفس انہوں نے شروع کیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ پی سی آ گئے ہیں تو پی سی کے لیے آپریٹنگ سسٹم چاہیے تھا, تو انہوں نے وہ آپریٹنگ سسٹم کسی اور ادارے کا خود بیچنا شروع کر دیا ایز اے مڈل مین, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پھر انہوں نے خود ڈیولپمنٹ شروع کر دی. دوسری میں مثال دوں گا ایک قوم کی, ایک ملک کی, وہ ہے انڈیا. انہوں نے 80s کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پریورٹی دینا شروع کر دی, اوڑھنا بچھونا بنا لیا, ادارے اپنے بنا لیے. ان اداروں کے اندر جو لوگ ان کے ایکسپرٹس تھے وہاں سے بلا کے Brigadier Tariq Mahmood, Director HR, DHA Bhavalpur, to please come and give the token of appreciation to Mr. Zafar Iqbal. Please, sir. Please give a huge round of applause to Mr. Zafar Iqbal. Thank you, sir.
Let's have a group photo outside. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.